شوہر سے بیوی ناراض ہے، بیوی سے شوہر ناراض ہے، باپ سے بیٹا ناراض ہے، بیٹا سے باپ ناراض ہے، بھائی سے بھائی ناراض ہے، بھائی سے بہن ناراض ہے۔ بیٹا کہتا ہے کہ باپ ہو تو ایسا نہ ہو، بیوی کہتی ہے شوہر ایسا کسی کو نہ ملے، اسی طرح بھائی کہتا ہے کہ میرے بھائی کی طرح کسی کا بھائی نہ ہو۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، صدق اللہ العظیم۔ سب سے اعلیٰ و بالا ہمارا نبی، سب سے بالا و بالا ہمارا نبی، اور سب اچھوں میں اچھا سمجھیے جسے، ہے ان اچھوں سے اچھا ہمارا نبی۔ محترم حضرات، جیسا کہ ہم سب یہ جانتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے ساری کائنات میں سب سے بہتر ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا فرمایا، اور ہم سب کی یہ خوش نصیبی ہے کہ ہم سب آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی امت میں پیدا ہوئے، اور اللہ رب العزت نے ہمیں ایمان جیسی دولت سے نوازا۔ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ ہم سب ایمان والے ہیں۔ لہٰذا ہمیں یہ چاہیے کہ جب اللہ رب العزت نے ہمیں اتنی بڑی نعمت سے نوازا تو ہم اپنی زندگی بھی نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق، یعنی نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرتے ہوئے ہمیں گزارنا چاہیے۔ جب بات آتی ہے سنت پر عمل کرنے کی تو ہمارے ذہن میں یہ بات آتی ہے کہ سنت سے مراد کہ داہنے ہاتھ سے کھانا، بسم اللہ پڑھ کر کھانا، سر پہ امامہ سجانا، چہرے پہ داڑھی سجانا وغیرہ وغیرہ۔ لیکن جو اہم عمل ہے، مثلاً ہمارے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنی زندگی کیسے گزارا، خواہ وہ ازدواجی زندگی ہو یا پھر وہ لوگوں کے حقوق ادا کرنا ہو، یا آپ کے اخلاق کیسے تھے، لوگوں کے ساتھ معاملات کیسے تھے، آپ نے تجارت کس طرح کی، آپ نے عبادت کس طرح کی۔ لہٰذا آج میں آپ کے سامنے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زندگی کی چند جھلکیاں پیش کرنے جا رہا ہوں۔ وہ یہ کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنی پیاری بیوی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ گفتگو کرتے ہوئے یہ فرما رہے تھے کہ جب مجھے یہ یقین ہو گیا کہ جنت میں بھی تم میری بیوی رہو گی تو اس دن سے ہمیں موت بھی آسان لگنے لگی۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ جب سے میں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی نکاح میں آئی اور اس وقت سے لے کر آخر وقت تک کبھی بھی ایسا نہ ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم باہر سے گھر میں داخل ہو رہے ہوں اور آپ کے چہرے پہ مسکراہٹ نہ ہو۔ اسی طرح حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب سے میرے نکاح میں حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئی تو ایسا کبھی نہ ہوا کہ میں باہر سے گھر میں داخل ہوں اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسکراتے ہوئے ہمارا استقبال نہ کریں۔ اس سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ گھر کی زندگی کو خوشحال بنانے کے لیے، ازدواجی زندگی کو خوشحال بنانے کے لیے ہمیں کس طرح کا رویہ، کس طرح کا انداز اپنانا چاہیے۔ لہٰذا آج یہ دیکھا جا رہا ہے کہ جو لوگ باہر کی زندگی میں، مثلاً پروفیشنل لائف میں یا وہ پھر آفس میں، اسکول میں، کالج میں، یا جس منصب پہ وہ فائز ہے، مثلاً کوئی امام صاحب ہیں، کوئی ڈائریکٹر صاحب ہیں، کوئی پروفیسر صاحب ہیں، کوئی انجینئر صاحب ہیں، وہ اپنے مقام میں چاہے جتنے کامیاب ہو لیکن وہ گھریلو زندگی میں وہ ناکام دکھائی دے رہے ہیں۔ انسان کی زندگی کے گھر کے حالت یہ ہے کہ ان کے گھر کے لوگ ان سے خوش نہیں ہیں۔ مثلاً شوہر سے بیوی ناراض ہے، بیوی سے شوہر ناراض ہے، باپ سے بیٹا ناراض ہے، بیٹا سے باپ ناراض ہے، بھائی سے بھائی ناراض ہے، بھائی سے بہن ناراض ہے۔ گویا کہ جو آس پاس کے رشتے ہیں ایک دوسرے کو اس طرح سے شکایت ہے کہ وہ شکایتیں ختم نہیں ہو رہی ہے۔ ہمارے گھر کی زندگی مشکل سے مشکل تر ہوتی جا رہی ہے۔ تو میں بتاتا چلوں کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم باہر کے لوگوں کے ساتھ جو ملتے ہیں وہ اخلاق و محبت کے ساتھ ان سے ملتے ہیں تو ہم سلام بھی کرتے ہیں، ان سے ملتے ہیں تو اور اچھے کلمات کے ساتھ ہم بات کرتے ہیں، ان سے ملتے ہیں تو ہم عاجزی کے ساتھ ملتے ہیں۔ لیکن جب بات آتی ہے اپنوں کی، جب بات آتی ہے گھر والوں کی، تو پھر وہاں پہ ہمارا رویہ الگ ہوتا ہے۔ یہی تک نہیں، اگر آپ حقیقت سے واقف ہوں گے تو یہ جانتے ہوں گے کہ دنیا میں ایسے لوگ جن کے فالوور لاکھوں میں ہیں، ان کا حال یہ ہے کہ وہ بھی ازدواجی زندگی سے خوش نہیں ہے، ان کے بھی گھر کے لوگ ان سے خوش نہیں ہیں۔ مثلا آپ دیکھ لیں ایکٹرز حضرات کو، دوسرے کرکٹر حضرات کو، یا پھر ایسے لوگوں کو کہ جنہوں نے بہت نام کمایا ہو،
शोहरत कमाई हो, दौलत कमाई हो, इज़्ज़त कमाई हो, उसके बावजूद भी उनकी जो घर की ज़िंदगी है, उनके जो रिलेशनशिप है वो अच्छे नहीं है। उसकी वजह यह है कि हम बाहर के लोगों के साथ अखलाक के साथ मिलते हैं, उनके साथ अच्छे रवैया इख्तियार करते हैं, उनके साथ अच्छे मामलात रखते हैं, लेकिन शायद घर में हमारे उस तरह के मामलात नहीं होते हैं, उस तरह का रवैया नहीं होता है। तो इतनी बातों के बाद मैं ये पैगाम देना चाहूँगा कि अगर आप घर की ज़िंदगी को, अज़दवाजी ज़िंदगी को बेहतर बनाना चाहते हैं तो उसके लिए कुछ बातों पे अमल करने की ज़रूरत है। लिहाजा मैं मिसाल के ज़रिए आपको ये बात बताना चाहूँगा कि आखिर इसकी वजह क्या है कि हम घर के लोगों के साथ अच्छा रवैया इख्तियार नहीं कर पाते हैं, उनके साथ हमारे मामलात अच्छे नहीं हैं। मसलन एक मोबाइल हम इस्तेमाल करते हैं, उसमें रोज़ाना की बुनियाद पे 1 GB, 1.5 GB, 2 GB इस तरह से MB मिला करता है। वो MB अगर हम दिन भर में खर्च कर दें और फिर रात में मोबाइल इस्तेमाल करेंगे तो MB ख़त्म होने के बाद वो मोबाइल सही से काम नहीं करता है, उसमें नेट नहीं चलता है। यही हाल है एक इंसान का कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त एक इंसान को जितना बर्दाश्त करने की कैपेसिटी देता है, ये इंसान अपनी पूरी एनर्जी को, पूरी ताकत को, पूरी सलाहियत को बाहर ख़त्म कर देता है और शाम में वो इस तरह से थका हारा घर वापस आता है कि उसकी ये कैपेसिटी नहीं रह जाती है कि वो किसी की बात को सुन सके, किसी के पास वक्त दे सके, किसी के खुशी और गम में शामिल हो सके, किसी के साथ अपने खुशी और गम को शेयर कर सके। और फिर वो घर पहुंचकर जब देखता है कि बच्चे कुछ कर रहे हैं तो कभी बच्चों पे बरस पड़ता है, कभी बीवी से उलझ पड़ता है, कभी दूसरे ख़ैश अकारीब से लड़ जाता है और इस तरह से वो घर की ज़िंदगी से परेशान हो जाता है और फिर इस तरह से घर के लोग उससे परेशान हो जाते हैं। बेटा कहता है कि बाप हो तो ऐसा ना हो, बीवी कहती है शौहर ऐसा किसी को ना मिले, इसी तरह भाई कहता है कि मेरे भाई की तरह किसी का भाई ना हो। इस मिसाल के ज़रिए ये बात वाज़ेह हो जाती है कि हम अगर अपनी ज़िंदगी को कामयाब करना चाहते हैं, अज़दवाजी ज़िंदगी, घरेलू ज़िंदगी को बेहतर बनाना चाहते हैं, तो हमें घर के लोगों के साथ भी अच्छा रवैया इख्तियार करना पड़ेगा। जैसा कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम में बेहतर वो है जो अपने घर वालों के लिए बेहतर है। लिहाजा अगर हम इस पर गौर करें कि हम में से बेशतर हजरात ऐसे हैं जो अपने घर वाले के लिए बेहतर नहीं है। मसलन बीवी से पूछे कि तुम्हारा शौहर कैसा है तो वो कहती है मेरा शौहर अच्छा नहीं है। बेटे से पूछे तुम्हारा बाप कैसा है, बाप से पूछे तुम्हारा बेटा कैसा है, भाई से पूछे तुम्हारा भाई कैसा है, तो हर एक दूसरे के बारे में शिकायत करता नजर आता है। लेकिन वही फर्द जब किसी बाहर के लोगों के साथ मिलता है, उसके ताल्लुकात के बारे में पूछा जाता है तो फिर लोग ये कहते हैं नहीं वो तो बहुत अच्छा है, वो तो बहुत सलीक़ेमंद है, वो तो बहुत अखलाक़मंद है।